حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معراج کرائی. حضرت آدم علیہ السلام کیسے؟ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اللہ پاک نے بنایا نہیں تھا آپ کو، وجود نہیں تھا آپ کا اس ظاہری زمانے میں، اللہ نے پہلے ہی ان کے تذکرے بلند کر دیے تھے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی یہی معراج ہے، اور رب تعالیٰ نے پوری اشیاء کے نام بھی عطا کر دیے. یہ بھی معراج ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. اور مسجود ملائکہ بنے، تمام ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، اور یہ بھی معراج ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیں. پھر حضرت ابراہیم کی باری آتی ہے، جب معراج ہوا ان کو، تو میرے محبوب رب نے یہ میں ایک پتھر عطا کیا جس پہ کھڑے ہو کے، سبحان اللہ، جب کھڑے ہوتے تھے اس پتھر پہ، جس پتھر پہ آپ نے کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، جس وقت آپ اس پتھر پہ چڑھتے نا تو تمام حجابات ہٹ جاتے. سبحان اللہ. ساتوں آسمان سے بھی اوپر نظر چلی جاتی تھی. حضرت ابراہیم عرش اعظم سے بھی اوپر نظر دیکھتے تھے. سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج تو قرآن نے واضح بیان فرمائی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے یہی عرض کی، کیا کی؟ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف بخشا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار کے لیے تڑپ اٹھے. دیدار کے لیے تڑپ اٹھے. کہتے ہیں، قرآن فرماتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قال رب ارنی انظر الیک. اے میرے رب، اے میرے خالق، اے میرے مالک، مجھے اپنا دیدار کرا. ارنی، دکھا، تو دیدار کرا تو اپنا. تو آگے قال لن ترانی، اللہ کا فرمان ہے، قال لن ترانی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لن ترانی، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا. اللہ اکبر. ایسے بھی رب تعالیٰ فرما دیتے نہیں دیکھ سکتا، لیکن رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو وہ دل کا جو محبت تھی، جو تڑپ تھی، وہ بڑھ گئی اور زیادہ ہو گئی. رب نے فرمایا نہیں دیکھ سکو گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کی، عرض کی، اے باری تعالیٰ، تو دکھا سکتا ہے. اگر میں نہیں دیکھ سکتا تو اپنی عطا سے دکھا سکتا ہے. تو قادر ہے اس چیز پہ کہ تو اپنا دیدار کرا سکتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ نبی تھے، اللہ کے برگزیدہ جلالی نبی تھے، نبیوں میں سے جلالی نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور عرض کرنے لگے، بار بار اصرار کرنے لگے. رب نے فرمایا اچھا تیری تڑپ تو بڑھ گئی، تو اب ایسا کر 40 دن کا روزہ رکھ. آئے ہائے، 40 دن کا روزہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے یار سے ملنے کے لیے، اپنے رب کے دیدار کے طرف کے لیے 40 دن مسلسل روزے رکھے. اور اس کے بعد میرے محبوب رب نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ. آپ ایسا کریں، آپ چلے آئے مقدس طویٰ وادی کے اندر. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جلوہ فرما ہوئے مقدس طویٰ کے اندر، وادی کے اندر، تو میرے رب نے فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، آپ اپنی ان جوتیوں کو، نالین کو اتار دو، کیونکہ یہ مقدس وادی ہے، یہ پاکیزہ وادی ہے، اس لیے کہ اپنے نالین پاکو اتارے. یہی حکم ملا تھا. قربان جائیں آقا پر. سبحان اللہ. جب میرے آقا کریم عرش معلیٰ پہ پہنچے، دوستو یہ پڑھ کے دیکھیں، محبت مصطفیٰ کو دل میں بٹھا کے پڑھے. جب میرے کریم آقا اس بلندیوں پہ گئے جہاں تک کوئی بشر نہیں جا سکا، اور بشروں میں سے کیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بشری لباس تو پہنایا تھا، تھے نوری، لیکن یہ میرے مقام، میرے حضور کا مقام تھا. بشر بھی تھے اور نور بھی تھے. وہ بشر عام بشر نہیں تھے، یہ کوئی نہ سمجھے، بشر عام بشر نہیں تھے، سب سے افضل و اعلیٰ بشر تھے، اور سب سے اعلیٰ و افضل نور والے تھے.
لیکن میرے آقا اپنی نالین مبارک کو اتار رہے تھے، کیونکہ عرش اعظم ہے، رب کا عرش ہے۔ تو میرے کریم نے خیال فرمایا کہ یہاں میں اپنی نالین کو اتاروں اور پاؤں ننگے یہاں چلوں۔ تو پھر حضرت محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ادا سوچی تو پھر اللہ کا عرش ہلنے لگا اور رونے لگا، کہنے لگا باری تعالیٰ میرے اپنے محبوب کو کہیے نا نالین پاک کو نہ اتارے، آج تو مزہ ہے کہ نالین سمیت محبوب گھومے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب نالین پاک کو نہ اتارے، ابھی اور مرتبہ ہے آپ کا، یہ تو عرش اعظم بنایا ہی آپ کی نالین کے لیے تھا، سبحان اللہ۔ عرش اعظم بنایا اور سجایا ہی آپ کے نالین مقدس کے لیے تھا، میرے حبیب نالین کو نہ اتارے، ابھی آگے منزل ہے، ابھی آگے آنا ہے، ابھی آگے دیدار کی منزل ہے۔ تو میرے حبیب نے نالین پاک کو نہیں اتارا، نالین سمیت عرش اعظم پہ آپ گھومے، سبحان اللہ۔ ارے پیارے بھائی، حضور کا شان پوچھتے ہیں، حضور کا مقام ہم لوگ ناپتے ہیں، خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ حضور کا مرتبہ ہے، بس بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور کے بعد بڑا مرتبہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، صوفیاء نے کہا، علماء نے کہا، محدثین کرام نے لکھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لینا بھی ہم بے ادبی سمجھتے ہیں۔ میرے آقا کریم کو رب نہ مانو، میرے محبوب کو رب نہ مانو، باقی جو مانتے ہو مان لو، سبحان اللہ۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ میرے محبوب رب نہیں ہے، رب کے بندے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، عبادت وحدہ لا شریک کی ہے، لیکن یارو محبت کرتے ہیں، محبت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں اللہ کے بعد، اور کوئی نہیں، صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔